السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما۔ اور ان کا کیا نقصان ہوتا اگر وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لے آتے اور جو رزق اللہ نے انہیں دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے، اور اللہ انہیں خوب جاننے والا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی ان کا کیا بگڑتا اگر یہ ایمان لاتے اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ منافقین کی طرف اشارہ ہے، جو خرچ کرتے ہوئے ریاکاری کرتے ہیں۔ دکھاوا کرنا جو ہے یہ منافقین کا شعار، وہ دکھاوے کا ایمان لائے ہوئے تھے، اندر سے ایمان نہیں تھا، دکھاوے کے کام کرتے تھے، فی سبیل اللہ خرچ بھی کرتے تھے، جہاد پہ بھی چل پڑتے تھے، یہ سب لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ نمازیں بھی دکھاوے کی پڑھتے تھے، نمازیں پڑھنے بھی آ جاتے تھے، لیکن خلوص کے ساتھ نہیں، صرف دکھانے کے لیے کہ لوگ سمجھے ہاں یہ مسلمان ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ ان کا کیا بگڑتا اگر یہ اللہ اور آخرت پر ایمان لاتے، یعنی دکھاوا چھوڑ دیتے، نقصان دہ رستے کو چھوڑ کر فائدہ مند رستہ اختیار کرتے۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اور اللہ نے انہیں جو رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اور اللہ ان کو خوب جاننے والا ہے۔ تو خرچ کرنا جو ہے، یہاں اللہ تعالیٰ نے نماز، روزہ، حج وغیرہ کی بات نہیں کی، مال خرچ کرنے کی بات کی کہ ایمان کے بعد انسان کے گناہوں کو جو چیز دھوتی ہے وہ دینا ہے، خرچ کرنا ہے، اور بخل جو ہے وہ انسان کو نقصان دیتا ہے۔ اور اگر انسان سوچے تو اگر وہ خرچ نہیں کرتا اور مال صرف جمع ہی کر رہا ہے اور وہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے کس کام کا؟ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى، جب وہ ہلاک ہو گیا تو اس کا مال کس کام آیا؟ وہ تو اوروں کے کام آیا، قبر میں تو ساتھ جانے کا نہیں، آخرت میں اس مال کا کچھ فائدہ نہیں۔ تو دنیا میں بھی اگر انسان اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے تو یہ خوف اور غم سے نجات کا ذریعہ بھی ہے۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو لوگ اپنے مال رات اور دن چھپے اور کھلے خرچ کرتے ہیں سو ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ایسے لوگوں کو اللہ کی قربت اور رحمت نصیب ہوگی جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا۔ بے شک اللہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، اور اگر کوئی نیکی ہو تو اسے دگنا کر دے گا اور اپنے پاس سے اجر عظیم عطا کرے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کسی کے بھی دیے ہوئے میں سے، کچھ کیے ہوئے میں سے کمی نہیں کرتا، یعنی اللہ کے راستے میں دے کے کم نہیں ہوتا، ذرے کے برابر بھی کم نہیں ہوتا، بلکہ کیا ہوتا ہے، نیکی ہو تو اسے کئی گنا بڑھا دیتا ہے، اور صرف بڑھاتا نہیں، اپنے پاس سے اجر عظیم عطا کرتا ہے۔ اور نیکی کتنی؟ ذرے کے برابر۔ مثقال مفعال کے وزن پر ہے، قلیل چیز، یعنی سب سے چھوٹی چیز جس کو تولا جا سکتا ہو۔ اور پھر ذرہ کہتے ہیں چونٹی کو، اور غبار کے بھی ذرات ہوتے ہیں، یہ جو وہ اڑتے رہتے ہیں، باقی ذرات۔ یعنی اگر صرف ایک اڑنے والے ذرے جتنی بھی کوئی نیکی کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی بہت بڑا کر دیتا ہے، ایک نیکی 10 گنا ہو جاتی ہے۔ اور یہاں پر فرمایا اپنے پاس سے اجر عظیم عطا کرے گا، اور قیامت کے دن ذرہ برابر نیکی بھی لائی جائے گی۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، ذرے برابر نیکی کی ہوگی وہ بھی دیکھے گا، اور ذرے برابر شر کیا ہوگا وہ بھی دیکھے گا۔ اور رائی کے دانے برابر بھی اگر ایمان ہوگا نا انسان کے دل کے اندر تو بھی وہ اس کو جنت میں داخل کروا دے گا۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان نیکی کا حریص ہو۔ بہت ہی خوبصورت آیت ہے،
کہ اگر تم نیکی کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اجر میں کمی نہیں کرے گا، اور اگر وہ اس پہ اجر دے گا تو صرف اتنا نہیں دے گا، کئی گنا زیادہ دے گا، اور اپنے پاس سے مزید بھی دے گا جس کا انسان تصور ہی نہیں کر سکتا۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ پھر کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ فکیفہ تو کیا حال ہوگا، یعنی قیامت کے دن کی ہولناکیوں کا ذکر ہے اور پریشانیوں کا ذکر ہے کہ وہ کیسی پریشانیاں ہوں گی اور وہ کیا حالت ہوگی۔ اذا جئنا جب ہم لائیں گے من کل امت ہر امت میں سے، امت نوح علیہ السلام، امت موسیٰ علیہ السلام، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے علاوہ جتنے بھی رسول آئے ہیں ان سب امتوں کی طرف اشارہ ہے۔ من کل امت بشہید ایک گواہ، اور وہ کون ہوگا؟ انہی کا رسول جو کس بات کی گواہی دے گا کہ میں نے پیغام پہنچا دیا تھا لیکن ان لوگوں نے سرکشی کی، یعنی سرکشی کرنے والوں کے خلاف گواہی دے گا۔ وجئنا بکا اور ہم آپ کو لائیں گے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، علی ہؤلاء ان سب امتوں کے گواہوں پر، شہیدہ ایک گواہ بنا کر۔ اور وہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس بنا پر گواہی دیں گے؟ پچھلی امتوں کے جو واقعات آپ کی طرف وحی کیے گئے اس کی بنا پر کہ ان پیغمبروں نے، ان رسولوں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا، کیونکہ جب امتوں پر ان کے رسول گواہی دیں گے تو وہ امتیں کیا کہیں گی کہ ہمارے پاس کوئی نہیں آیا تھا۔ اس آیت کو سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگ گئے۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا میرے سامنے قرآن کی تلاوت کرو۔ اس پر میں نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا میں آپ کو سناؤں جبکہ آپ پر ہی تو قرآن نازل ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا میری خواہش ہے کہ میں اسے کسی دوسرے سے سنوں۔ تو میں نے سورۃ النساء کی قرأت شروع کی۔ جب میں اس آیت پر پہنچا، یعنی یہی فکیف اذا جئنا آخر تک، تو میں نے اپنا سر اٹھایا۔ ایک روایت میں یہ آتا ہے یا میرے پہلو میں جو شخص تھا اس نے مجھے ٹھوکا دیا تو میں نے اپنا سر اٹھایا تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو بہ رہے ہیں۔ آپ کیوں رو رہے تھے؟ اس ذمہ داری کے بوجھ سے کہ کتنی بڑی ذمہ داری ہوگی اور کیسا وہ دن ہوگا کہ جب لوگوں کے معاملات کا فیصلہ مختلف گواہیوں کی روشنی میں کیا جائے گا۔ قیامت کے دن کس کس کی گواہیاں ہوں گی؟ سب سے پہلے تو خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اپنی گواہی۔ سورۃ یونس میں آتا ہے وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ، اور تم جو بھی عمل کرتے ہو ہم اس پر شاہد ہوتے ہیں، گواہ ہوتے ہیں جب تم اس میں مشغول ہوتے ہو۔ سورۃ النساء میں آتا ہے إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے۔ پھر انبیاء کی گواہی ہوگی کہ امتوں میں سب سے پہلے رسول گواہی دیں گے۔ ہر رسول اس بات کی گواہی دے گا کہ اس نے اپنی امت کو پیغام پہنچا دیا۔ سورۃ النحل میں آتا ہے وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ، اور جس دن ہم ہر امت میں ان پر انہی میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے۔ پھر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی بھی ہوگی جو دوسری امتوں پر ہوگی، یعنی قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ رسولوں سے ان کی تبلیغ کے بارے میں سوال کرے گا اور جھٹلانے والی امتوں سے اس کے بارے میں پوچھے گا تو وہ انکار کر دیں گے کہ انہیں کوئی تبلیغ کرنے والا نہیں آیا۔ تو انبیاء کرام اس امت کی گواہی طلب کریں گے جس کا تزکیہ کرنے والے امت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور پھر اس کے بعد امت بھی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور اسی طرح ہم نے تمہیں سب سے بہتر امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر شہادت دینے والے بنو اور رسول تم پر شہادت دینے والا بنے۔ اسی طرح یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں گواہی دیں گے۔ اسی طرح دیگر مخلوق کی گواہی بھی ہوگی۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور زمین اپنے رب کے نور کے ساتھ روشن ہو جائے گی اور لکھا ہوا سامنے رکھا جائے گا، اور نبی اور گواہ لائے جائیں گے اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔
ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہاں انبیاء کے علاوہ شہداء کا ذکر جو کیا گیا ہے وہ شہداء ملائکہ ہیں اور انسان کے اپنے اعضاء اور زمین کی گواہی، یعنی فرشتوں کی گواہی بھی ہوگی، انسان کے اپنے اعضاء بولیں گے، زمین بولے گی، انسان نے جو بھی اعمال کیے ہوں گے اس کے بارے میں وہ بتائیں گے کہ انہوں نے کس زمین پر کیا کچھ کیے، کیونکہ جب انسان کے جرائم سامنے آئیں گے تو انسان کہیں گے ہم نے تو یہ نہیں کیے، جیسے وہ آتا نا کہ واللہ ما کننا مشرکین، کہ ہم تو شرک نہیں کرتے تھے، تو پھر منہ سیل کر دیا جائے گا، زبان بند کر دی جائے گی اور ہاتھ پاؤں بولنا شروع ہو جائیں گے، تو یہ ہاتھ پاؤں کی گواہی ہوگی۔ اسی طرح یومئذ تحدث اخبارہا بان ربک اوحی لہا، تو زمین بھی گواہی دے گی، ہمارے اعضاء بھی گواہی دیں گے، فرشتے بھی گواہی دیں گے، انبیاء بھی گواہی دیں گے، دوسرے لوگ بھی گواہی دیں گے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے، اور اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں رونے لگ گئے تھے اس آیت کو سن کر۔ یعنی فرشتے لکھ رہے ہیں، وہ لکھا ہوا بھی ہوگا اور اس کے علاوہ بھی گواہیاں ہوں گی۔ کوئی بھی شخص اپنے کسی فعل کو، قول کو جھٹلا نہیں سکے گا کہ میں نے نہیں کیا۔ دنیا میں جب کوئی مجرم پکڑا جاتا ہے تو وہ اتنی آسانی سے اقرار نہیں کرتا، پھر اس کے خلاف گواہیاں لائی جاتی، پھر اس کو سزا دی جاتی ہے، تو وہاں بھی انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا۔ جس سورۃ الزمر کی آیت میں نے پڑھی نا، وَقُضِیَ بَیْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ایسے ہی پکڑ کے کسی کو سزا نہیں دی جائے گی۔ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔